السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، مفتی فیضان قاسمی صاحب دامت برکاتہم نے شب گزاری بیان میں 3 قسم کی سنتوں کے بارے میں بہت اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ حضرات اس بیان کو خوب دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں اور مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل HS بیانات کلپس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت ہمت کر کے باتیں کہہ رہا ہوں میں، بات توجہ سے سننا۔ اللہ اکبر۔ سنت کے خلاف عمل، سنت کے خلاف عمل، سنت کے خلاف عمل اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں۔ سنت کے خلاف عمل اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بڑے سے بڑی عبادات میں اور بڑے سے بڑے اعمال میں اور بڑے سے بڑے مجاہدے اور قربانیوں کے اندر اگر خلاف سنت عمل ہو رہا ہے تو وہ مجاہدہ قربانی اللہ کی مدد اور نصرتوں کو نازل نہیں کرے گا۔ خلاف سنت ہونا اللہ کے عذاب کو ضرور اتارے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کا دن تھا، عید کی نماز سے پہلے آپ عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے۔ عید کا دن تھا، عید کی نماز سے پہلے آپ عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک آدمی کو دیکھا عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے اس کو منع کیا کہ آپ نفل نماز مت پڑھو۔ تو عام مزاج ہے لوگوں کا کہ جب کسی کو کسی بات پہ ٹوکا جائے تو بجائے یہ کہ سیرت تلاش کرے، سنت تلاش کرے اور تنبیہ کرنے والوں کو اپنا محسن سمجھے، وہ فوراً اعتراض کرتے ہیں۔ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ فوراً اعتراض کرتے۔ اس آدمی نے فوراً اعتراض کیا کہ آپ مجھے نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پہ عذاب دیں گے؟ نماز پڑھنا تو خیر کا عمل ہے نا، نماز پڑھنا تو عبادت ہے۔ آپ مجھے نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں، کیا اللہ تبارک تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حکیم الصحابہ تھے، علماء صحابہ میں ان کا شمار ہے۔ حضرت علی نے بڑا حکیمانہ جواب دیا۔ حضرت علی فرمانے لگے کہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھنا اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھنا اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ نماز پڑھنے پہ عذاب نہیں ملے گا، اللہ کے نبی کے طریقے کی خلاف ورزی پہ عذاب ضرور ملے گا۔ نماز پڑھنے پہ عذاب نہیں ملے گا، لیکن آپ کا اس وقت نماز پڑھنا اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ اس وقت نماز پڑھنا اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہے، اس طریقے کی خلاف ورزی پہ عذاب ملے گا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، 3 قسم کی سنتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ کتنی سنتیں؟ 3 قسم کی سنتوں کا اہتمام کرنا۔ ایک سنت عبادات ہے، عبادات میں سنتوں کا اہتمام کرنا۔ ایک سنت عادت ہے، اپنی عادتوں میں سنتوں کا اہتمام کرنا۔ ایک سنت دعوت ہے، اپنی دعوت میں سنتوں کا اہتمام کرنا۔ 3 قسم کی سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، سنت عادت میں، سنت عبادات میں اور سنت دعوت میں۔ 3 قسم کی سنتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ سنت دعوت کی بہت بڑی سنت دعوت کی بہت بڑی سنت مرکز سے اپنا ربط مضبوط ہونا ہے۔ میری بات سننا توجہ سے۔ سنت دعوت میں بہت بڑی سنت مرکز سے اپنا ربط مضبوط ہونا ہے۔ ارتباط بالمرکزیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، خلفائے راشدین کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جس کسی سے ملاقات کرتے آپ اس سے تقاضا کرتے کہ آپ کو مدینہ منورہ آنا ہے۔ خلفائے راشدین کا معمول تھا کہ جو جماعتیں ملکوں میں، علاقوں میں، ممالک میں روانہ کرتے تھے آپ ان کو اس بات کا تقاضا کرتے تھے کہ وہاں سے لوگوں کو مدینہ منورہ روانہ کرنا۔ سنت دعوت کی بنیادی سنت ہے کام کرنے والے ہر ساتھی کا براہ راست تعلق اپنے مرکز سے اور اپنے امیر سے ہونا چاہیے، براہ راست بنا۔ اگر اس سنت کا اہتمام نہیں ہے، اگر اس سنت کا اہتمام نہیں ہے اور کام کرنے والے ساتھیوں کا اپنے مرکز سے تعلق مضبوط نہیں ہے، یاد رکھو
कभी भी आपस में इज्तिमाइयत कायम नहीं हो सकेगी। तवज्जो से बात सुनना, अगर काम करने वाले हर साथी का ताल्लुक बराह रास्त अपने मरकज से मजबूत नहीं है तो कभी भी आपस में इज्तिमाइयत कायम नहीं हो सकेगी। ये कुछ कहेंगे, ये कुछ कहेंगे, ये कुछ कहेंगे, ये कुछ कहेंगे, और जब इज्तिमाइयत कायम नहीं हो सकेगी मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बड़े से बड़े मुजाहिदात और बड़ी से बड़ी कुर्बानी, बड़े से बड़ा जानी माली खर्च भी अल्लाह तबारक तआला की मदद और नुसरतों को नाजिल नहीं कर सकेगा। अल्लाह अकबर, कैसी अजीब बात है। एक मुसलमान की जरूरत है, एक मुसलमान की जिंदगी का मकसूद है, एक मुसलमान की जरूरत है खाना पीना, एक मुसलमान की जिंदगी का मकसूद है दीन और दीन की दावत। अगर मुसलमान अपनी जरूरत में मुजतमा नहीं है तो बरकतों का नुज़ुल नहीं होगा। मज़ीद बयानात के लिए HS बयानात क्लिप्स को सब्सक्राइब करें। अगर मुसलमान अपनी जरूरत में मुजतमा नहीं है, अलग अलग खा रहे हैं, अलग अलग बैठ के खा रहे हैं, तो अल्लाह तबारक तआला की जानिब से बरकतों का नुज़ुल नहीं होगा। अगर मुसलमान अपने मकसद में मुजतमा नहीं है तो अल्लाह ताला की मदद और नुसरत का नुज़ुल कैसे होगा। सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगे, अल्लाह के नबी, इन्ना नाकुल वला नशबा, कि हम खाते हैं लेकिन सैराब नहीं होते, हम खाते हैं लेकिन सैराब नहीं होते। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लअल्लकुम तफ्तरिकून, ऐसा लगता है तुम अलग अलग प्लेटों में खाते हो। अब अल्लाह माफ फरमाए, ये ईसाइयत और हैवानियत मुसलमानों में और काम करने वालों में भी आ रही है। ये ईसाइयत और हैवानियत मुसलमानों में और काम करने वालों में भी आ रही। आपने फरमाया, लअल्लकुम तफ्तरिकून, लगता है तुम अलग अलग प्लेटों में खाते हो। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी बात नहीं है। आपने फरमाया, मुज्तमा होकर खाया करो, मुज्तमा होकर खाया करो। जब तक खाने में इज्तिमाइयत नहीं होगी अल्लाह की मदद और नुसरत का नुज़ुल नहीं होगा। हदीस पे गौर तो करो, हदीस पर गौर तो करो। मुसलमान अगर अपनी जरूरत में मुज्तमा नहीं है, खाना मुसलमान की जरूरत है, मुसलमान अगर अपनी जरूरत में मुज्तमा नहीं है तो अल्लाह तबारक तआला की मदद और नुसरत का नुज़ुल नहीं होगा। अगर मुसलमान अपने मकसद में मुज्तमा नहीं है तो अल्लाह की मदद और नुसरत का नुज़ुल कैसे होगा। कोई ये कह रहा, कोई वे कह रहा, कोई ये कह रहा, कोई ये कह रहा है। क्या वजह उसकी? सबसे बुनियादी वजह यह है, काम करने वालों का ताल्लुक अपने मरकज से कमजोर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि अगर तुम्हारे अंदर वहदत कलमा और वहदत फिक्र नहीं होगी, तुम्हारे कलमात और तुम्हारी फिक्र और तुम्हारी बातें मुज्तमा नहीं होगी, तुम चार बड़ी बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो जाओ। हयातुस सहाबा जिनके सामने अबू बकर सिद्दीक तुम्हें फरमा रहे हैं, हलाल ही नहीं है मुसलमानों के लिए कि मुसलमानों के दो अमीर हो। ला यहिल्लु लिल मुस्लिमीन अन यकून लहुम अमीरान, हलाल ही नहीं है मुसलमानों के लिए कि मुसलमानों के दो अमीर हो। कोई ये कह रहा, कोई ये कह रहा, कोई ये चला रहा, कोई ये चला रहा, हलाल ही नहीं है मुसलमानों के। अगर वहदत कलमा नहीं है और वहदत फिक्र नहीं है, बात अलग अलग हो गई, फिक्रें अलग अलग हो गई। और वक़्त सिद्दीक़ तुम्हें फरमाते हैं, चार बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो जाओगे। सबसे पहली बात, तुम्हारे दरमियान में सुन्नतें खत्म हो जाएगी। दफन सुनन, तुम्हारे दरमियान में सुन्नतें खत्म हो जाएगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह अकबर। अगर निजामुद्दीन की हिदायत पे अमल करने का एहतमाम नहीं होगा, निजामुद्दीन की हिदायत पर अमल करने का एहतमाम नहीं होगा, तो काम गैर महसूस तरीके पर ऐसा जिंदगियों से निकलता चला जाएगा और काम से ऐसे खाली होते चले जाएंगे कि हमें शऊर एहसास भी नहीं होगा। शैतान धोखे में रखेगा, बहुत काम हो रहा है, हकीकत है काम से खाली हो जाएंगे। हम जज़ीरतुल कमर में थे, 4 जजीरों पर मुश्तमा जज़ीरतुल कमर कहलाते, गाजीजा, उंजुवान, मायूद, मवेली, 4 जजीरों पर मुश्तमा ये जज़ीरतुल कमर कहलाते। अल्लाह अकबर। किसी जजीरे में 500 मस्जिद, किसी जजीरे में 1000 मस्जिद हैं, किसी जजीरे में कम ज्यादा, हजार मस्जिदों में मुश्किल से 5 मस्जिद में अमल मौजूद है। हजार मस्जिदों में
500 مسجدوں کے اندر 5 مسجد عمل موجود ہے. کیا وجہ ہے؟ پورے جزیرے کے اندر ماہانہ جوڑ کا کہیں اہتمام نہیں. پورے جزیرے میں ماہانہ جوڑ کہیں نہیں. جن مسجدوں میں کام ہے وہاں کام ہے, جن مسجدوں میں کام نہیں ہے وہاں کام نہیں ہے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے سال گزر گیا ہے, 5 مسجدوں میں کام ہے, باقی ساری مسجدیں امن سے خالی ہے. نہ مسجد میں اذان ہے, نہ مسجد میں نماز ہے, نہ مسجد میں امام ہے, نہ مسجد میں مکتب ہے, نہ مسجد میں کوئی عمل ہے. مسجدیں ایسی ویران پڑی ہوئی ہے جیسے ویران گھر اجڑے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے مسجدیں امن سے ویران. کیا وجہ ہے؟ کہ ماہانہ جوڑ نہیں ہو رہا. ہم سارے جزیرے والوں کو کہنے لگے کہ اگر نظام الدین سے آپ لوگوں کا ارتباط نہیں ہوگا اور نظام الدین سے آپ لوگوں کا تعلق مضبوط نہیں ہوگا, قرآن و حدیث کی روشنی میں جو کام پورے عالم کو سمجھایا جا رہا ہے, اگر ان ہدایات پہ ہم سب منشرح اور مجتمع نہیں ہوں گے, ہمارے علاقے دین سے اور دین کی محنت سے ایسے خالی ہوتے چلے جائیں گے. اللہ اکبر. اور اگر وہاں کی ہدایات پر عمل ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کی ایسی مدد اور نصرتوں کا نزول ہوگا اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اجتماع سے 10 دن پہلے ہم جزیرے میں پہنچ گئے. اللہ اکبر. ہدایت دی گئی تھی کہ تمہارا کام وہاں جا کے بیانات کرنا نہیں ہے, تمہارا کام وہاں جا کے مجلسیں جمانا نہیں ہے, تمہارا کام وہاں جا کے صرف مذاکرات کا اہتمام کرنا نہیں ہے, عملی محنت تمہیں کرنا ہے جزیروں میں. عملی محنت کرنا ہے جزیروں کے اندر. یہ نہیں کہ صرف مذاکرات کرتے ہوئے پھر رہے, عملی محنت کرنا ہے تمہیں. اللہ کی شان. فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے تھے اور ملاقات کرتے کرتے رات میں 11 بجے 12 بجے لوٹتے تھے. نہ کھانا نہ کوئی اور انتظام, جو مل گیا کھا لیا. 10 دن اللہ کے فضل سے محنت. اللہ کی شان. اللہ نے ایسا ماحول پورے جزیرے میں قائم کیا, جس جزیرے سے 3 دن کی جماعت نہیں بنتی تھی, اس جزیرے سے اجتماع سے 4 مہینے کی 6 جماعتیں روانہ ہوئی. حیران ہو گئے لوگ, ایک جماعت دوسرے سال کے کام کر رہے ہیں. وہ کہنے لگے کیا بات کر رہے ہیں آپ, 4 مہینے کی جماعت روانہ ہو گئی کہ ہم اس کو نہیں مانتے. ہم تو 3 مہینے سے یہاں محنت کر رہے ہیں, 3 مہینے سے یہاں محنت کر رہے ہیں, 3 دن کی جماعت بننا مشکل ہے. ہم نے ساری جماعتیں ان کے سامنے گزروائی کہ دیکھو ساری جماعت. جس جزیرے سے 3 دن کی جماعت نہیں بنتی تھی, اس جزیرے سے 4 مہینے کی جماعتیں روانہ. 4 مہینے کی 6 جماعت روانہ ہو گئی, چلے کی 3 جماعتیں روانہ ہو گئی, 20 دن کی 2 جماعت روانہ ہوئی, عشرے کی 10 جماعتیں روانہ ہوئی, ماہ مستورات 2 مہینے کی 1 جماعت روانہ ہو گئی, 6 روزہ کی 12 جماعتیں روانہ ہو گئی, اور 25 آدمی پاسپورٹ کے ساتھ ایک ہی مجلس میں نظام الدین آنے کے لیے تیار ہو گئے. ایک ہی مجلس میں. کیا بات ہے کہ جو ہدایت دی جا رہی اس پہ عمل کیا جائے. میں تو ایک بات عرض کروں, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر مسلمانوں کے اندر اس کا اہتمام نہیں ہوگا, وحدت کلمہ وحدت فکر نہیں ہوگی, 4 بڑی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے. آپس میں سنتیں ختم ہو جائیں گی, بدعات آپس میں ظاہر ہو جائے گی, بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے, اور امت ایسی مشکلات میں مبتلا ہو جائے گی جس کا حل کرنا بھی کسی کے بس میں نہیں ہوگا. سنت دعوت ہے, ارتباط بالمرکز, کام کرنے والے ہر ساتھی کا تعلق براہ راست اپنے مرکز سے ہونا چاہیے. اس سنت پر اہتمام کرنے کا اللہ نے ایسا اثر دیا ہے, اللہ نے ایسا اس میں جاذبیت رکھی ہے, اللہ نے ایسی قوت اس کے اندر رکھی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے بڑے سے بڑے مخالف کو موافق بنا دیتے, بڑے سے بڑے مخالف کو موافق بنا دیتے. مڈغاسکر پہنچے ہم, مختلف جماعتیں پہنچی ہوئی تھی. پہلے سے ماحول بنایا گیا تھا کہ نظام الدین جماعت کو ذمہ دار بننے نہیں دینا ہے, فیصل بننے نہیں دینا ہے, ان سے فیصلہ نہیں کروانا ہے. پہلے سے ماحول بنایا گیا. ہم پہنچے وہاں پر,
ایک مجلس میں ہمیں مذاکرے کا موقع ملا. جمعہ سے اجتماع شروع ہو رہا تھا, جمعرات کو شب گزاری میں بات کرنے کا موقع ملا. جو ہدایت دی گئی تھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرنا. ہماری بات کی بنیاد تجربات نہیں ہے, ہماری بات کی بنیاد تجربات نہیں ہے. ان کا تجربہ بہت ہے, ان کا تجربہ بہت ہے, یہ کوئی بنیاد نہیں ہے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اصحاب الرائے اعداء للسنن, تجربات والے ہی سنتوں کے دشمن ہیں. تجربات والے سنتوں کے دشمن ہیں. دیکھو میرے دوستوں, توجہ سے بات سننا. ہمارے بیانات میں جتنے تجربات کے تذکرے ہوں گے, ہمارے مذاکرات میں جتنے تجربات کے تذکرے ہوں گے, اتنا امت ہمارے کام سے دور بھاگے گی اور ہمارے کام سے اطمینان ختم ہو جائے گا. مزید بیانات کے لیے HS بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں. لوگ کہیں گے ان کی بنیاد تو تجربات ہے, ان کے تجربات الگ الگ ہوتے ہیں, اور ہمارے بیانات میں جتنا سیرت کا تذکرہ ہوگا, سنت کا تذکرہ ہوگا, صحابہ کے عمل کا تذکرہ ہوگا, امت ہماری محنت سے اتنا قریب آئے گی اور ہماری محنت سے اتنا منشرح ہوگی کہ ان کے سارے مذاکرات سیرت اور سنت سے بھرے گئے. پہلا مذاکرہ جمعرات کی مجلس میں مغرب میں ہوا. ماشاءاللہ قرآن و حدیث صحابہ کے نہج کو سامنے رکھ کر مذاکرہ کیا گیا. جمعہ کے بعد مشورہ ہونے والا. پہلے سے ہمیں پابند کر دیا گیا کہ آپ کو فیصلہ کرنا نہیں ہے, آپ کو ذمہ دار بننا نہیں ہے. ہم نے بہت سمجھایا, اپنے بڑوں کی باتیں بتائی, لوگوں نے قبول نہیں کیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ایسا کر لیں کہ فیصل تو کوئی بھی بنے لیکن مشورے کے آداب ہمارے ذمہ رہیں گے. فیصل کوئی بھی بنے, مشورے کے آداب ہمارے ذمہ رہیں. اللہ کی شان, ان لوگوں نے اپنے مشورے سے ایک ایسے آدمی کو جو بظاہر کام پر منشرح نہیں ہے اور جس کے تعلق سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے, اللہ اکبر, نہج کے اعتبار سے ایسے آدمی کو ذمہ دار بنائے گا. اللہ کی شان, فیصلہ شروع ہوا, اس نے سارا فیصلہ نظام الدین کی جماعت کے حق میں کر دیا. سارا فیصلہ. اس کو فیصل بنانے والے حیران ہو گئے کہ اپنا آدمی ادھر کب چلا گیا, یہ تو اپنا آدمی تھا, ادھر کب چلا گیا, کیا اس کو بتا دیا گیا؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بھئی ہمارے حق میں فیصلہ کرے. حیران ہو گیا وہ. ساری اہم مجلسیں سب نظام الدین کی جماعت کے حوالے, کارگزاری کی مجلس ان کی اس جماعت کے حوالے, مقامی اعمال کی مجلس اس جماعت کے حوالے, مقام علماء سے بات کرنا نظام الدین کی جماعت, مستورات کی بات نظام الدین کی جماعت, جماعت کی روانگی کی بات نظام الدین کی جماعت. پورا اجتماع سارا کا سارا نظام الدین کے حوالے کر دیا, ایک دو عمومی مجلس ہے دوسروں کے حوالے کر دیا. اب لوگوں کو بڑی حیرت. میں نے کہا دیکھو اللہ کی قدرت ہے. میں اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا اللہ کی قدرت ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی تائید حضرت کے ساتھ ہے. اس کی کھلی کرامت ہے یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں فیصل بنے بغیر ایسا فیصلہ کرا دیا جو ہم بھی نہیں کر سکتے. ہم نہیں کر سکتے تھے نا, ہمیں تو رعایت کرنا پڑتی. ایک مجلس اپنی تو ایک مجلس ان کی, ایک مجلس ان کی تو ایک مجلس ہماری. کہ اللہ کی شان ہے. نظام الدین کی اطاعت کی برکت یہ ہے, حضرت کی ہدایت پہ عمل کرنے کی ثمرہ اور نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے ایسے آدمی سے فیصلہ کروا دیا جس کو بظاہر لوگ اپنا آدمی نہیں سمجھتے تھے. وہ سارا فیصلہ اس نے نظام الدین کے حق میں کیا اور بعد میں ہم سے کہنے لگا معاف کرنا بھائی, ان لوگوں کا اصرار تھا, ورنہ آپ کے سامنے مجھے فیصلہ کرنا بھی نہیں چاہیے. اللہ اکبر. اور پھر اللہ کی شان, دونوں جگہوں کا اجتماع ایسا نورانی, ایسا مبارک. دونوں دن اجتماع کی راتیں پوری رات لوگ ذکر میں, تلاوت میں, عبادت میں, احو و بکا میں, دعاؤں کے اندر اور اللہ سے آوازاری کے اندر لگے ہوئے تھے. تہجد سے 1 گھنٹہ پہلے پورے اجتماع گاہ میں ایک آدمی بھی سوتا ہوا پڑا نہیں تھا. 1 گھنٹہ پہلے پورا اجتماع دعاؤں میں, تلاوت میں, اللہ سے مانگنے میں لگا ہوا تھا. اللہ کی شان, اللہ نے ایسا مجمع کو منشرح کیا. وہاں کے بڑے بڑے علماء جو جدہ میں رہتے ہیں, مصر میں رہتے ہیں, سعودیہ میں رہتے ہیں, اجتماع کی نسبت پر وہ سب کے سب حاضر ہو گئے.
دعا سے پہلے کچھ کلمات کہنا ان کا معمول ہے. مجھ سے کہنے لگے دعا سے پہلے ہمارے علماء کرام ہیں کچھ کلمات کہنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کھڑے ہو کر ایسی مبارک بات پیش کی کہ ہم نے آپ کے مذاکرات سنے, آپ کے بیانات سنے. عجیب بات ہے, آپ کے مذاکرات کی بنیاد قرآن و حدیث, آپ کے مذاکرات کی بنیاد سیرت و سنت ہے. ہمارے حضرت تو ایسی بات ارشاد فرماتے ہیں, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, ایسا انہیں قدر کرنے کی ضرورت ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میرا نام لے کر اور میری طرف منسوب کر کے آپ یہ باتیں بیان مت کرو, آپ قرآن حدیث کو بنیاد بنا کے بات بیان کرو. میری طرف کیوں منسوب کرتے ہو, میرا نام کیوں لیتے آپ؟ قرآن کو بنیاد بناؤ, احادیث کو بنیاد بناؤ, صحابہ کو بنیاد بناؤ, انبیاء کو بنیاد بناؤ. ایسے علماء منشرے ہوئے ہیں. پہلی صف میں دعا سے پہلے پہلی صف پوری علماء سے بھری ہوئی تھی اور دعا میں دھاڑے مار مار کے علماء رو رہی تھی اور کہنے لگے ہم سب کے سب نظام الدین آنے کی علامت, ہم سب کے سب نظام الدین آنے کے لیے تیار ہیں. میرے دوستوں میں تو ایک بات عرض کروں, 3 اعتبار سے سنتوں کے حق یا بننا ہے. ایک سنت دعوت ہے, ایک سنت دعوت ہے, ایک سنت عادت ہے, ایک سنت عبادات ہے. 3 اعتبار سے سنتوں کو بڑھانا ہے اور اپنی پوری زندگی سنت والی بنانا ہے. اپنی پوری زندگی. میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں, اگر کسی جگہ مسلمان کو سنت پہ عمل کرنے کا موقع نہ ملے, میری بات سننا توجہ سے. لوگ کہتے ہیں کیا کریں, ہم ایسے اسکول کالج میں پڑھاتے ہیں, ہم سنت لباس پہن نہیں سکتے, ہم ایسے کمپنی میں کام کرتے ہیں, ہم سنت چہرہ رکھ نہیں سکتے ہیں, ہم فلاں ادارے کے اندر ملازم ہیں, ہم سنت کا اہتمام نہیں کر سکتے ہیں. توجہ سے بات سننا پیارے بھائیوں, اگر 3 شرطوں کا اہتمام نہیں ہوگا, ہم سنت کے چھوڑنے میں اللہ کے یہاں معذور نہیں ہیں بلکہ اللہ کے یہاں مجرم ہیں. 3 شرطیں لکھی علماء. کسی ادارے کی وجہ سے, کسی کلب کی وجہ سے, کسی ماحول کی وجہ سے اگر مسلمان سنت لباس پر, سنت ظاہری سنتوں کا اہتمام نہیں کر سکتا ہے, 3 شرطوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے, ورنہ مسلمان اس کے بغیر اللہ کے نزدیک سنت کے چھوڑنے میں معذور نہیں ہوگا بلکہ سنت کے چھوڑنے میں مجرم ہوگا. سب سے پہلی بات یہ ہے, سب سے پہلا سوال یہ ہے, آپ نے سنت پہ عمل کرنے کے لیے اس ادارے اور کلب میں کیا کوشش آپ نے کی؟ یہ نہیں کہ ہم مجبور ہیں, ہم ملازم ہیں, کیا کریں, ہم اس سنت کا اہتمام نہیں کر سکتے, ہم اس ادارے میں ہیں, ہم اس سنت کا اہتمام نہیں کر سکتے. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے سنت پر عمل کرنے میں کیا کوشش کی ہے. میں آپ سے بہت عاجزانہ یہ بات کہہ رہا ہوں, میں بہت عاجزانہ. گناہوں سے توبہ کی توفیق کا نہ ملنا, میری بات سننا, گناہوں سے توبہ کی توفیق کا نہ ملنا اور ہر ماحول میں سنت پر عمل کرنے میں مسلمان کے اندر جرأت کا نہ ہونا, اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان سنت کے چھوڑنے میں اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہے ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں؟ مجبور. اجی ہم کیا کریں, یہ گناہ تم چھوڑ ہی نہیں سکتے ہیں, ہم مجبور ہیں. اس سنت پہ تو ہم عمل ہی نہیں کر سکتے, ہم مجبور ہیں. میرے دوستوں بزرگوں, جو لوگ گناہوں میں اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں, اللہ انہوں گناہ سے بچنے کی توفیق بھی دیتے ہیں, اور جو سنتوں کے چھوڑ دینے میں اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ ہر ماحول میں ان کو سنت پر عمل کرنے کی قوت اور جرأت کبھی عطا نہیں کرتے. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اس ادارے میں, آپ نے اس ماحول میں سنت پر عمل کرنے کی کیا کوشش کی. دوسری شرط یہ ہے کہ سنت چھوڑنے کا ایسا غم اور ایسا افسوس دل میں ہونا چاہیے, ایسا غم اور ایسا افسوس دل میں ہونا چاہیے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ خلاف سنت جو لباس پہنا ہے اس کے پہننے پر ایسی تکلیف ہونی چاہیے کہ اس ماحول سے نکلتے ہی اس لباس کو ایسا پھینکے اپنے بدن سے, اس لباس کو ایسا پھینکے اپنے بدن سے جیسے کوئی زہریلا جانور, کوئی جان لینے والا جانور بدن سے لپٹ جائے, چمٹ جائے. آپ بتاؤ, جیسے اس کا احساس ہوگا آدمی اپنے بدن سے اس کو کتنی قوت سے نکالے گا. اس ماحول سے نکلتے ہی اس خلاج سنت لباس کو اپنے بدن سے ایسے پھینک دے میں. اگر اس سنت ان 3 شرطوں کا اہتمام نہیں ہے تو علماء نے لکھا ہے, سمجھ لو کہ مسلمان کا دل کفر کی طرف مائل ہو چکا ہے. اگر ان 3 سنتوں کا اہتمام نہیں,
اگر ان تین شرطوں کا اہتمام نہیں تو سمجھ لو مسلمان کا دل کفر کی طرف مائل ہو چکا ہے. جی ہاں، کفر کا خلاصہ صرف غیروں کے سامنے جھکنا نہیں ہے. کفر کا خلاصہ صرف غیروں کے سامنے جھکنا نہیں ہے. تماثیل اور اصنام کے سامنے جھکنا یہ کفر کا خلاصہ نہیں ہے، بلکہ اپنی ضروریات میں، اپنی عادتوں میں غیروں کے طریقوں پہ چلنا یہ بھی کفر کی طرف میلان ہو چکا ہے. سنت دعوت کی بہت بڑی سنت نفر اور خروج ہے. سنت دعوت کی بہت بڑی سنت نفر اور خروج ہے. اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں نفر اور خروج کا اہتمام نہیں ہے، اپنے مقام پر رہ کر بڑی سے بڑی عبادات کر کے، بڑے سے بڑے مجاہدات کر کے، بڑی سے بڑی قربانیوں کا اہتمام کر کے اپنے مقام پہ رہنے والے اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ کا صاف فیصلہ ہے، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. اللہ فرما رہے ہیں مدینہ منورہ میں رہنے والے. کہاں رہنے والے؟ مدینہ منورہ میں رہنے والے. مدینہ منورہ میں رہنے والے اور بڑے سے بڑے اعمال کا اہتمام کرنے والے، اللہ فرمانے اللہ کے نزدیک یہ کبھی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے. سنت دعوت نفر اور خروج ہے. جو ذمہ دار کام کرنے والا، جو ساتھی اگر نفر اور خروج کا اہتمام نہیں کر رہا ہے، اپنے سارے مقامی اعمال کی پابندی کر رہا ہو، اچھی طرح سمجھ لے وہ دعوت کے اعتبار سے دھوکے میں پڑا ہوا ہے. وہ حقیقی داعی نہیں ہے اور حقیقت کے اعتبار سے دعوت میں نہیں ہے. دعوت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے نفر اور خروج کے بغیر. دعوت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے نفر اور خروج کے بغیر. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، جان و مال زندگی اللہ کے دل کی امانت ہے. جان و مال زندگی اللہ کے دین کی امانت ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس جان و مال زندگی کو لے کر پھرے اللہ کے راستے میں. دو بنیادی سنتیں نفر اور خروج کی، ارتداد اور جہالت. دو بنیادی سنت. اگر ارتداد اور جہالت کے علاقوں کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں ہمارا عملہ پھر رہا ہے، ارتداد اور جہالت کے علاقوں کو چھوڑ کر ہمارا عملہ دوسرے علاقوں میں پھر رہا ہے، سارے عملہ یہ سمجھے ہمارا یہ نفر اور خروج خلاف سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ جماعتیں کہاں روانہ کرتے تھے؟ ارتداد کے علاقے. جماعتیں کہاں روانہ کرتے تھے؟ جہالت کے علاقے میں. طبرانی شریف کی روایت ہے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ بڑے علماء میں. عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ بڑے علماء میں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے عمار ابن یاسر کو کوفہ روانہ فرمایا تو کوفہ والوں کو متوجہ کیا اور یہ فرمایا کہ میں تمہارے پاس عبداللہ بن مسعود اور عمار ابن یاسر کو بھیج رہا ہوں. ہما من نجبائی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بڑے علماء میں ان کا شمار ہے. اتنے بڑے عالم ہیں اور جماعت کہاں روانہ ہو رہی ہے؟ ایسے جہالت کے علاقے میں. اتنے بڑے عالم ہیں اور جماعت کہاں روانہ ہو رہی ہے؟ ایسے جہالت کے علاقے میں. خود فرماتے ہیں بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حي من قیس اعلمهم شرائع الاسلام فذهبت اليهم فوجدتهم كأنهم ابل الوحشیہ لیس لهم هم الا شاة وبعیر. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسے بنجر علاقے میں اور ایسے جہالت کے علاقے کی طرف روانہ فرمایا تھا کہ جن کی زندگیاں بتکے ہوئے اونٹوں کی طرح ہوتی ہے. ان کی زندگی کا مقصود ہی گائے اور بیل اور بکری، اس کے سوا ان کی زندگی کا کوئی کام ہی نہیں تھا. اتنے بڑے عالم ہیں اور کہاں روانہ کیے جا رہے ہیں؟ جہالت کے علاقے کی طرف. بڑے بڑے علماء کہاں روانہ کیے جا رہے ہیں؟ ارتداد کے علاقوں کی طرف. اللہ اکبر. ہم جزیرۃ القمر کے اندر تھے، لوگوں نے بتایا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ان کے لڑکے محمد ابن عثمان یہاں پر آئے گئے جزیرۃ القمر کے اندر. ہم ان کے قبر پہ تشریف لے، ان کی ہماری جماعت گئی دعا کے لیے. میں اپنے ساتھ میں کہنے لگا دیکھو کتنی حیرت کی بات ہے. ہم لوگ پلین کا سفر کر کے آگے تھک گئے ہیں، گھبرا گئے. زمین اور پانی بالکل ایسا ملا ہوا. پانی ختم ہوتے ہی زمین شروع ہوتی.
اللہ کی شان، پائلٹ کو ذرا سا شبہ ہو گیا، زمین شروع ہونے سے پہلے اس نے پلین نیچے کی، زمین شروع ہونے اس نے پلین نیچے کیا. وہ تو اللہ کی شان، اس کو اندازہ ہوا کہ ابھی زمین شروع نہیں ہوئی ہے، تو اس نے یوں اچانک اٹھایا، یوں ایسے ایسے اچھلے لوگ جیسے کہ ایسے زور سے اچھلے، ایسا چیخو پکار پلین کے، ایسا چیخو پکار. اللہ کی شان، اس کو اندازہ ہوا کہ ابھی زمین شروع نہیں ہوئی ہے. جب اس نے اٹھایا تو لوگوں نے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. اور جب زمین پہ پہنچے میں کہنے لگا دیکھو اپنے ساتھیوں سے دیکھو تو صحیح، پلین کا سفر کر کے اتنا تک رہے ہیں، صحابہ کشتیوں کا سفر کر کے کیسے پہنچے ہیں؟ ایسے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، اللہ اکبر، ایسے ٹھاٹے مارتے ہوا سمندر، اور سمندر کو پار کر کے نوجوان صحابہ محمد ابن عثمان انتہائی بیماری کی حالت میں جزیرۃ القمر پہنچے ہیں اور پہنچتے ہی ان کی وفات ہو گئی. بیماری کی حالت میں سمندر کا سفر، 12 گھنٹے کے سمندر کا سفر ہم نے کیا. غازیجہ میں پلین اترا، انجوان میں اجتماع. تو کہنے لگے بھائی کشتی سے سفر کرنا. چلو بھائی بیٹھ گئے. جو لوگ کشتی کا سفر کرتے تھے ان کو معلوم تھا کہ یہ سب یہاں پر ہوتا ہے، تو فوراً اپنے بستر لگا کر سو گئے. ہماری جماعت یوں بیٹھی ہوئی ہے، کسی نے رہبری کی نہیں، اور ایک آدمی ہاتھ میں کالی پلاسٹک لے کر گٹھا لے کر بیٹھا ہوا ہے. ہمیں سمجھیں گے کیا ہو رہا ہے. اور جب کشتی چلی اور وہ ٹھاٹے مارتا ہوئے موجے اور جو تھپڑے لگے ہیں تو ادھر وہ الٹی کر رہا، وہ ادھر الٹی کرتا، اس کو چکر آ جاتا، ایسے چل رہے تھے جیسے کوئی بوڑھا چلتا ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا دیکھو اتنی بہترین کشتی میں سفر کر کے ہم ایسے تھک رہے ہیں. صحابہ بیماری کی حالت میں نوجوان صحابی ہاتھوں سے کشتی چلا کر اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ان کے دلوں کے اندر موجود ہے، ایسے جزیرے کے اندر پہنچے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، اگر ہم راحت اور سہولت کے علاقوں میں اپنے اوقات لگائیں گے، راحت اور سہولت کے علاقوں میں اپنے اوقات لگائیں گے، مجاہدے اور قربانیوں کے علاقے کو چھوڑ کر، ارتداد اور جہالت کے علاقوں کو چھوڑ کر ہم لوگ اپنے اوقات لگائیں گے، پیارے بھائیوں، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو جواب کیا دیں گے؟ اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ ایک بات مولانا الیاس صاحب کے زمانے سے پوری قوت سے نظام الدین سے چلائی جا رہی ہے، پوری قوت سے نظام الدین سے چلائی جا رہی ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 4 مہینے سے کم کی تشکیل مت کرنا. پچھلے سیمائی کے اندر حضرت کہنے لگے میں پوری دنیا کے ملکوں کے لیے کہہ رہا ہوں، میں پوری دنیا کے ممالک کے لیے کہہ رہا ہوں، میں چلے کی تشکیل اپنے ممبروں سے بند کرو. پوری دنیا کے ممالک کے لیے کہہ رہا ہوں میں، چلے کی تشکیل اپنے ممبروں سے بند کرو. پوری دنیا والوں کے لیے کہا جا رہا ہے. جس بات سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے پیارے بھائیوں، اس کو کیوں کیا جا رہا ہے؟ جب تک ہر مسلمان سالانہ 4 مہینہ اپنی زندگی کا جز نہیں بنائے گا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایمان کا ذائقہ بھی حاصل نہیں ہوگا. بولو بھائی، ذائقہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ابھی عشاء کے بعد کھانا کھاؤ گے نا، عشاء کے بعد کھانا کھائیں گے، ڈبہ بھرا ہوا ہے، دیگ بھری ہوئی ہے، ذائقہ معلوم کرنا ہے آپ کو، قورمہ کیسا ہے اور بریانی کیسی ہے، تو کیا کریں گے؟ پیالی بھر کے سالن پئیں گے. کیا کریں گے بولو سے؟ ایک قطرہ لیں گے، ایک قطرہ لیں گے اور پورے ڈیکچی کا فیصلہ کر دیں گے. ایک قطرے سے ذائقہ معلوم ہو جاتا ہے. اب مولانا الیاس صاحب کا جملہ سنیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سالانہ 4 مہینہ اگر اپنی زندگی کا جز نہیں بناؤ گے، ایمان کا ذائقہ حاصل نہیں ہوگا. جب ایمان کا ذائقہ سالانہ 4 ماہ لگائے بغیر حاصل نہیں ہوگا تو ایمان کا کمال کیسے حاصل ہوگا؟ اور جب سالانہ 4 ماہ لگا کر ایمان کا ذائقہ حاصل ہو رہا ہے، اگر ہم سالانہ 4 مہینہ لگانے کا اہتمام نہیں کریں گے تو ایمان کا ذائقہ بھی حاصل نہیں ہوگا. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، سارا مجمع استغفار اور توبہ کریں. اپنے حلقوں سے، اپنے ممبروں سے، اپنے اجتماعات سے، اپنے مذاکرات سے چلوں کی تشکیل ختم کریں. چلے کی تشکیل نظام الدین سے ممانعت کے بعد چلوں کی تشکیل کرنا خیانت ہے. چلے کی کوئی تشکیل نہیں ہے، چلے کا کوئی مطالبہ نہیں ہے. ہاں قبول کر لیں گے، قبول کر لیں گے.
ہم تو بات رکھیں گے 4 مہینے کی، پھر کوئی چلہ دے گا چلہ بھی قبول کر لیں گے، کوئی 20 دن دے گا 20 دن قبول کر لیں گے، کوئی کہے گا میں 1 گھنٹے کے لیے تیار ہوں 1 گھنٹہ بھی قبول کر لیں گے۔ قبول کرنے کی بات الگ ہے، لیکن مطالبہ کس کا ہے؟ 4 مہینے کا۔ بلکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اب تو سارا مجمع صحابہ کی ترتیب پر آ جائے، سالانہ 6 مہینے کی بات کرو، 4 مہینہ نفر و خروج کے اور 2 مہینہ نظام الدین کے۔ ہمت کر کے بتاؤ، تاریخ کے ساتھ سالانہ 4 مہینے کے لیے اپنے ناموں کو ظاہر کرو، سالانہ 6 مہینہ، 4 مہینہ نفر و خروج کے اور 2 مہینہ نظام الدین کے۔ ہمت کر کے فرمائے میں تیار ہوں۔ جن لوگوں کا بار بار 4 ماہ لگے ہوئے ہیں 5 مہینے کے لیے بیرون کے لیے فرمائے۔ ہمارے علماء کرام سالانہ سال کے لیے، پہلے سال کے لیے، دوسرے سال کے لیے، تیسرے سال کے لیے ہمت کر کے فرمائے کہ میں تیار ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں احیاء دین کے لیے، اقامت دین کے لیے۔ کھڑا ہو کے فرمائے جلدی سے۔ ماشاء اللہ، مفتی صاحب نے سنتوں کے بارے میں بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کو اس بیان سے فائدہ ہوا ہو تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔